آپ سب کو شالوم۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کے 4 باب سے ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو۔ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور معلم مقرر کر کے دے دیا، تاکہ مقدسین خدمت کے کام میں کامل بنے اور مسیح کا بدن بنایا جائے۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اور اس کہانی کے ذریعے ایک بھید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کر رہا تھا۔ وہاں پر ایک شخص آیا جو کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، مجھے بہت امیر ہونا چاہیے تھا، مجھے کسی اور ملک میں پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ تو اس بزرگ نے اس شخص کو ایک کہانی سنائی کہ ایک کوا اس کے پاس، بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھ سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے کنکریاں مارتے ہیں، مجھے اڑاتے ہیں، میرا رنگ کالا ہے اور مجھے سکون نہیں، جہاں جہاں لوگ دیکھتے ہیں مجھے اڑاتے ہیں، اور میں کبھی کہیں اڑ کے بیٹھتا ہوں، کبھی کہیں اڑ کے بیٹھتا ہوں، کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کوے نے کہا، جی مجھے بطخ بنا دیں۔ تو وہ کوا جب وہاں جانے لگا تو مگر بزرگ نے کہا کہ پہلے آپ اس بطخ سے پوچھیں کیا آپ خوش ہیں؟ تو وہ بطخ کے پاس گیا تو اس سے کہا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ بطخ کہنے لگی کہ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، میرا تو رنگ کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دوسرے دیکھیں پرندوں کے کتنے خوبصورت رنگ ہیں، خوبصورت ہے، تو میں ایک ہی رنگ سفید ہی ہر طرف، یہ بھی کوئی رنگ ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ پھر وہ کوا اڑ کر اور اس بطخ نے کہا، ہاں طوطا، کاش میں طوطا ہوتی۔ اور وہ طوطے کے پاس چلا گیا کوا اور طوطے سے پوچھا، کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے، میری خوبصورتی بہت خوبصورت رنگ ہے اور ہر وقت خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے کوئی پکڑ لے گا اور پنجرے میں بند کر دے گا، میری آزادی جاتی رہے گی۔ کہنے لگا، میں خوش نہیں ہوں۔ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، وہ بہت خوش ہوگا، اس کے پاس جائیں۔ تو کوا مور کے پاس چلا گیا، کیا آپ بہت خوش ہیں؟ کہنے لگا، نہیں، میں خوش ہوں نہیں ہوں، میری خوبصورتی ہے لیکن مجھے بھی ہر وقت خوف رہتا ہے، کہیں بھی مجھے پکڑ لیتے ہیں اور مجھے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں اور میرے پر کو لوگ توڑ توڑ کر ڈیکوریشن بناتے رہتے ہیں، میرے لیے بہت دردناک یہ مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے میں خوش نہیں ہوں۔ مور نے کہا کوے کو، آپ خوش ہیں کیونکہ آپ وہ پرندہ ہیں پورے اس زو میں، پورے چڑیا گھر میں یا کہیں بھی کوے کو کوئی بھی پنجرے میں بند نہیں کرتا ہے اور آپ ہمیشہ آزاد ہیں۔ باقی جتنے بھی پرندے دیکھیں، مختلف پرندے زو میں ہیں، آپ وہ پرندہ ہیں جو آزاد ہیں اور آپ کو کوئی بھی پنجرے میں بند نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر کوا بہت خوش ہوا، اڑ کر واپس اس گرو کے پاس آیا، اس استاد کے پاس، بزرگ کے پاس، کہنے لگا، میں خوش ہوں، شکر ہے خدا نے مجھے کوا بنایا ہے، مجھے بطخ نہیں بنایا، مجھے مور نہیں بنایا، اور میں بہت خوش ہوں۔
اور اس بزرگ سے وہ روانہ ہوا۔ وہ شخص جو اس بزرگ کے پاس آیا تھا، جب اس نے یہ کہانی سنی وہ بھی بہت خوش ہوا۔ تو پیغام کیا ہے کہ ہم جس سچویشن میں خدا ہمیں رکھتا ہے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں خدا ہمیں پیدا کرتا ہے، جس خاندان میں، ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جس ملک میں خدا ہمیں پیدا کرتا ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جو رنگ خدا ہمیں دیتا ہے، جو قد دیتا ہے، جو نعمتیں خدا دیتا ہے، ہم ان سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسری کی طرف دیکھتے ہیں، مجھے وہ ہونا چاہیے، مجھے فلاں ملک میں ہونا چاہیے، مجھے فلاں گھر میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے، خدا کے ناشکرے ہونا ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے۔ آپ جیسا شخص پوری دنیا میں نہیں، آپ کے اپنے فنگر پرنٹس ہیں، اپنی آواز ہے، اپنی روح ہے، اپنی پرسنالٹی ہے۔ آپ جیسا اور کوئی ہے نہیں۔ اگر آپ یونیک ہیں تو اس کا مطلب یونیک کام کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر وہ کام آپ نہیں کریں گے، دوسرا کوئی شخص آپ کی جگہ پر وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے ایک ہی جیسا کام کر تو سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا، سب کو طوطے ہی بنا دیتا، سب کو بطخ ہی بنا دیتا، سب کو مور ہی بنا دیتا۔ نہیں، اس کو مور کی بھی ضرورت ہے، اس کو طوطے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بطخ کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح اسے چرواہوں کی بھی ضرورت ہے، اسے بشروں کی بھی ضرورت ہے، اسے نبیوں کی بھی ضرورت ہے، اسے ہر کلیسیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ خدا کا چہرہ ظاہر کرتے ہیں، مسیح کا بدن بنا اپنی خوبیوں سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کاموں سے، اپنے ٹیلنٹ سے آپ مسیح کے بدن کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور مسیح نے خود کہا کہ کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، یسوع سر ہے، اور یہ سارے ہاتھ پاؤں، سارے جتنے بھی جسم کے اعضاء بدن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا فنکشن ہے، اور سب کٹھے جب بدن میں مل جاتے ہیں پھر بدن کام کرتا ہے۔ ہاتھ جو ہے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتا ہے، آنکھ الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور یہ آئیے جو کچھ خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے شکر کریں۔ اگر آپ ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے مطابق ہاتھ کا فنکشن ادا کریں، اگر آپ آنکھ ہیں تو آنکھ کا فنکشن پوری دیانتداری سے کام کریں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ خدا نے آپ کو جو بھی بنایا ہے بیسٹ بنایا ہے، اور آپ کے ذریعے خدا اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آج خداوند کا بندہ پولس رسول جو اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کیا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنے اپنے بلاوے کو پہچانیں اور جو کچھ ہم ہیں اس کو خدا کی نظر کریں، تاکہ ہمارے ذریعے بہت سی روحیں بچیں، بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ آپ سب کو شالوم۔